السلام علیکم خواتین و حضرات، لاز اینڈ قرآن کے سلسلے کا 5واں لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہر ہفتے ہمارے پرماننٹ ایکسپرٹ اور اس پروگرام کے جو لیکچر دیتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اور ہر ہفتے آپ کو ان کا انتظار ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر قانون اور اسکالر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے حاضرین بھی موجود ہیں، تو ان تمام پارٹیسپنٹس کو جو اس پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں لیٹرز کے تھرو، خطوط کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ای میلز کے تھرو۔ اگر آپ چاہیں، آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی کوئری ہو، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے باہم مشورے کے ساتھ آپ کے اے ٹی وی نے جو ہے آپ کے خطوط اور آپ کی ای میلز کا جو سلسلہ ہے، اس کے جوابات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور آپ کو آپ کے خطوط اور ای میلز کا جواب پراپرلی ملا کرے گا اس پروگرام میں آئندہ سے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آپ اس کے لیے ای میل جب اگر ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو liq@atv.com.pk یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد یہ جو ہے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے۔ اس پہ آپ آ کے ہمارے ساتھ جو ہے اپنے ای میلز اور خطوط شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے شروع میں ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے کوئی بہت ہی انمول تحقیق قرآن شریف کے بارے میں شیئر کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آج اس پروگرام میں آپ کیا نئی تحقیق لے کے آئے ہیں؟ اس میں آج جو نئی تحقیق آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیبرو زبان جو ہے یہ اسرائیل میں بولی جاتی ہے، اور کرائسٹ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ زبان بولی جاتی تھی۔ عربی کی طرح بہت قدیم زبان ہے۔ اس میں 4 ترجمے ہو چکے ہیں قرآن حکیم کے، اور پہلا جو ترجمہ ہے وہ ریکنڈوف نے کیا، دوسرا جوزف ریولن نے کیا، تیسرا یوری روبن نے کیا، اور چوتھا جو ہے وہ ایرون بن شمیش انہوں نے یہ ترجمے کیے، اور 1857 میں پہلا ترجمہ ہوا۔ تو ہیبرو از ون آف دی ویری امپورٹنٹ لینگویجز، اور اس کے اندر اگر آپ جو 10 کمانڈمنٹس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو لٹریچر ملتا ہے وہ زیادہ ہیبرو میں۔ رائٹ، اور ڈاکٹر صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے آج کیا موضوع گفتگو؟ آج کا موضوع گفتگو وہ ہے جو ہماری عام زندگی سے، جس طرح پہلے بھی ہم نے جو ٹاپکس رکھے اس کا تعلق ہے، وہ ہے جج ود جسٹس۔ رائٹ جی، خواتین و حضرات، لیکچر پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے آج کے پروگرام میں ایک لیٹر بھی انکلوڈ کرنا ہے ٹورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام، لیکن اینڈ کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، لاز اینڈ قرآن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 5واں لیکچر ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا، تو آئیے خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے مستفید ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جج ود جسٹس۔ یہ موضوع ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے معاشرے، ہمارے ملکوں، ہماری عدالتوں اور ہمارے گلی محلوں کا موضوع ہے، اور اس موضوع پہ قرآن حکیم میں بہت بنیادی باتیں کہی گئی ہیں، اور وہ اتنے آسان انداز میں کہی گئی ہیں جس کو فوری طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بات جو میں پہلے ابتداً آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اس اصل موضوع کی طرف جائیں، اس کا ایک انٹرو آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس نے بہت زور اس بات پہ دیا کہ انصاف کے سکیلز کو اور ترازو کو برابر رکھا جائے۔ اس کے لیے مختلف میدان ہیں۔ معیشت کی بات آئی، قرآن نے کہا کہ برابری، معاشرت کی بات آئی، قرآن نے کہا برابری، سیاسی رتبے کی بات آئی، ملک میں اقتدار کی بات آئی، اختیار کی بات آئی، مواقع کی بات آئی، ساری جگہ برابری۔ خاص طور پہ انصاف کا نظام ایسا ہے جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس زمانے میں آج والے ہی تقریباً حالات تھے۔ جوں وہ کہتے ہیں نا، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، معاشرت میں اور سوسائٹی میں کمپلیکیشنز آنا شروع ہوئیں، اس میں مختلف چیزیں جب در کے آنا شروع ہوئیں، اس میں جب مختلف
تصورات آنا شروع ہوئے, اس میں جب مختلف نظریات اور خیالات آنا شروع ہوئے, انصاف مشکل ہوتا چلا گیا. ایک زمانہ وہ تھا جب ریاست چھوٹی تھی اور انصاف بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا تھا. جنگل کا قانون اور طاقت جو تھی وہ انصاف کا ایک منبع اور مرکز اور ماخذ سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس طاقت ہے اس کا کہا ہوا انصاف ہے. پھر ایک ایسا دور آیا جب معاشرے میں لوگوں کو انصاف کی ضرورت محسوس ہوئی. تب انصاف کے مختلف ایوان بنائے گئے, انصاف کے مختلف ذرائع مہیا کیے گئے, انصاف کے لیے مختلف کتابیں لکھی گئیں اور مختلف تصورات سامنے آئے. لیکن ایک چیز ہمیشہ انسان کے راستے میں بہت بڑی معاشرتی رکاوٹ رہی, وہ یہ کہ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس اثر و رسوخ ہے, جن کے پاس دولت ہے, جو پہنچ والے ہیں, ان کے لیے انصاف ناک کی موم سمجھی جاتی ہے جب اس کو چاہیں اپنی مرضی کے مطابق موڑ کے اس ناک کا حلیہ بگاڑ دیں. اور جو کمزور ہے, جو ولنریبل ہے, جو سوسائٹی کے نچلے طبقات سے تعلق رکھتا ہے معاشرتی اور معاشی طور پہ, اس کے لیے انصاف ایک مشکل اور بعض حالات میں مہنگا عمل بن گیا. اور جو قرآن نے لیگل سسٹم دیا اس میں ان تصورات کو ایک نئے انداز سے قرآن حکیم نے اپنے انداز سے متعارف کروایا. وہ آج کا ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے. اور اس سلسلے میں پہلی سورۃ النساء کی ورس نمبر 58, جو لوگ نوٹ کرتے ہیں ان کو, ورس نمبر 58 سورۃ النساء, اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, Verily Allah commands that you should render back the trust to those to whom they are due, and that when you judge between men you judge with justice. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح حکم تمہیں دیا ہے اور یہ آرڈر دیا ہے اور یہ ڈیکلریشن دیا ہے اور یہ ڈائریکشن دی ہے کہ you should render back the trust to those whom they are due, کہ امانتیں ان کی طرف لوٹا دو, ان کو واپس کر دو جن کی یہ امانتیں ہیں. اس کے ساتھ جوڑ کے جو اگلا جملہ آیا ہے وہ یہ ہے, and that when you judge between men you judge with justice. اور جب انصاف کرو لوگوں کے درمیان اور فیصلہ کرو تو انصاف کے تقاضے پورے کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت کو انصاف کے ساتھ قرآن حکیم میں کیوں جوڑا گیا ہے؟ یہ ایک حکمت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ ابھی چاہتا ہوں, اور وہ حکمت یہ ہے کہ مشورہ بھی امانت ہے. آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے, اس کو کام معلوم نہیں ہے کیسے کرنا ہے, اس کو طریقہ معلوم نہیں ہے کیسے کرنا ہے, اس کو راستہ معلوم نہیں ہے کیسے چلنا ہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل کس طرح سے ہے. آپ دیانتداری اور انصاف کے ساتھ سکیل برابر رکھتے ہوئے اگر آپ کا کوئی مفاد ہے تو تب بھی مشورہ دینے والے کو آپ مشورہ امانت سمجھ کر کے لوٹائیں. اس میں وزڈم یہ ہے, یہ ایک نئے طرز سے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ رب العزت نے جو قرآن حکیم میں دیا وہ ایک نئے طرز سے. اب یہ پہلی دفعہ یہ کہا گیا کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو لوٹا دو, اور جب مردوں کے درمیان, لوگوں کے درمیان, عورتوں کے درمیان, معاشرے کے درمیان, مخلوق خدا کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے تقاضے اور اس کے سکیل برابر رکھو, پورا رکھو. اور اس میں جو وزڈم ہے, پہلا وہ میں نے آپ سے عرض کیا. دوسرا اس میں وزڈم یہ ہے کہ جب بے انصافی ہوتی ہے تو پھر بغاوت ہوتی ہے, جب بے انصافی ہوتی ہے تو پھر بے اطمینانی ہوتی ہے, جب بے انصافی ہوتی ہے, نا انصافی ہوتی ہے تو بے یقینی آتی ہے, بے اعتمادی آتی ہے, بے اعتباری آتی ہے. اور لوگوں اور معاشروں کے درمیان اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں کہی جا سکتی جو یہ کہی گئی کہ لوگوں اور معاشروں کے درمیان سکیل برابر رکھو. سکیل برابر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برابر جج کرو. جب ان کا کوئی کیس آ جائے, ان کا کوئی